الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جو بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، سبق شروع کرنے سے پہلے اسی سبق کے حوالے سے کچھ وضاحت ہے، اس سبق کی کچھ وضاحت ہے، میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آگے سبق سمجھنے میں آسانی رہے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ اب آیا حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، کیا کیا طریقہ ہے ان کا؟ اس سے پہلے ایک چیز کی پہچان کرائی گئی جس کو جزم بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثلا یہ با کے اوپر جزم ہے تو با ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش والے کو، یعنی کہ ساکن حرف ہوگا، اس کو پہلے والے حرف کی مدد کی ضرورت ہوگی، پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ آگے اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو پہچان یہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با زبر الف با۔ اب دیکھیں، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ اس طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با وا پیش بو۔ اب واو کے اوپر جزم ہے، پیچھے پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے، یہ جو واو ہے واو مدہ کہلائے گا۔ سامعین، اسی طرح یا ساکن، یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ آپ یہ دیکھیں، یا کے اوپر جو جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کہلائے گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کو کتنی مقدار کھینچنا ہے، حروف مدہ کو کتنی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ 2 سیکنڈ کی مقدار میں کھینچ کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی جھٹکا دیں گے اور نہ ہی نرمی سے پڑھیں گے، بلکہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے جو آخری لائن ہے، یہاں اس کا پڑھنے کا طریقہ یعنی ہجے بتائے گئے ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھیں گے، ہجے اس طرح کریں گے۔ مثلا با زبر الف با ہے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ سامعین، اس کو 2 طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا با زبر، پہلے زبر کا نام لیں بعد الف کا،
بعد میں الف کا لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جدید طریقہ یہ ہے کہ با کے ساتھ الف کا نام لیں پھر زبر کا نام لیں، جیسے یہاں یہ ہجوں میں بتایا گیا ہے با الف زبر با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ اب ان کو ملا کے بھی پڑھنا ہے، با بو بی، تا الف زبر تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ اس طرح آگے چلتے ہیں، جیم الف زبر جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، ح الف زبر ح واو پیش حو، ح یا زیر حی، ح حو حی، خا الف زبر خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، دال الف زبر دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذال واو پیش زو، ذال یا زیر دی، ذا ذو ذی، را الف زبر را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، صاد الف زبر صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی، ضاد الف زبر ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، طا الف زبر طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی، ظا الف زبر ظا واو پیش ذو، ظا یا زیر ذی، ظا ذو ذی، عین الف زبر عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عو عی، غین الف زبر غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، فا الف زبر فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قاف واو پیش کو، قاف یا زیر قی، قا کو قی، کاف الف زبر کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما
مو می نون الف زبر ن نون واو پیش نو نون یا زیر نی ن نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑی زبر، اس کو کھڑی زبر بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای او ای۔ ناظرین یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بظاہر تو الف نظر آ رہا ہے لیکن ایک قاعدہ ہے تجوید کا کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے حمزہ پڑھا۔ یا الف زبر یا وا پیش یو یا زیر یی یا یو یی۔ سامعین آج الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 7 بھی ختم ہو چکا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ سبق ہمیں سنانا چاہے تو سبق سنا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ایک بہت زبردست وظیفہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ کیا وظیفہ ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا، یعنی کہ جس کا حافظہ کمزور ہے اور سبق یاد نہیں ہوتا یا ویسے حافظہ کمزور ہے تو اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سامعین اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔